بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ زبردست اور لائق حمد اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں العزیز کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے۔ ایک نقطہ مزید اس لفظ کے بارے میں آپ توجہ فرمائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کے بنیادی حروف عین، زا اور زا ہیں اور اسی سے لفظ عزت بنتا ہے، اور لفظ عزت کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لفظ عزیز بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو ہم نے آپ کو عزت کا اور عزیز کا عربی کا معنی بتایا ہے، یعنی ایسی سختی کہ جو ٹوٹنے نہ دے، جو کسی دوسرے کو غالب نہ آنے دے، اور اس چیز کو جس میں یہ عزت پائی جاتی ہے وہ کسی کے سامنے مغلوب نہ ہو۔ تو اگر آپ توجہ کریں تو یہ معنی تھوڑا سا فرق ہے، مختلف ہے عزت اور عزیز کے ان معانی سے جو ہم اردو زبان میں ان الفاظ سے لیتے ہیں۔ اردو زبان میں جب عزت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا معنی آتا ہے؟ فلان شخص بڑی عزت والا ہے، یعنی بڑے احترام والا ہے۔ تو یہ فرق انشاءاللہ ذہنوں میں رہے۔ قرآن کریم میں جب لفظ عزت آئے تو اس سے مراد احترام نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد وہی سختی اور ایسی کیفیت اور حالت کہ جو انسان کو کسی کے سامنے مغلوب نہ ہونے دے، کوئی اس پر غلبہ نہ پا سکے، کوئی اس کے سر کو نہ جھکا سکے۔ مومن کا سر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی یعنی اس اصل عزیز کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا من کان یرید العزت، جو بھی عزت چاہتا ہے فللہ العزت جمیعا، تو پھر ساری کی ساری عزت تو بس اللہ ہی کی ہے۔ یعنی خدا کی نافرمانی کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ ہو سکتا ہے عارضی طور پر بڑا طاقتور ہو جائے، عارضی طور پر اس کے پاس بہت سا اقتدار آ جائے اپنے مکر کی وجہ سے، اپنی چالوں اور چالاکیوں کی وجہ سے، لیکن در حقیقت وہ عارضی ہوگا۔ دائمی عزت، دائمی طاقت اور دائمی گویا کہ سربلندی وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے کہ جو خداوند عالم سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المنافقون میں فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ تو یہاں پر عزت اسی معنی میں ہے کہ نہ اللہ کسی سے مغلوب ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو کوئی توڑ سکتا ہے، جھکا سکتا ہے، مغلوب کر سکتا ہے، اور نہ ہی مومنین کسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ مومن ذلت برداشت نہیں کرتے اور سر کو کٹوانا مثلا پسند کر لیتے ہیں، لیکن سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا پسند نہیں کرتے۔ بس فرق انشاءاللہ ذہنوں میں آپ کے محفوظ رہے۔ اردو میں ہم نے عرض کیا عزت یعنی احترام۔ اسی طرح جب ہم اردو میں لفظ عزیز استعمال کرتے ہیں تو بھی معنی تھوڑا سا عربی والے معنی سے مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم عزیز کو استعمال کرتے ہیں پیارے کے بارے میں۔ میرے عزیز یعنی میرے پیارے، جس سے مجھے محبت ہے، جس سے مجھے
انس ہے، پیار ہے، اس کو ہم عزیز کہتے ہیں۔ یہ فرق میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا تاکہ قرآن مجید میں لفظ عزت بھی آیا ہے اور لفظ عزیز بھی آیا ہے، تو ہم اس کے معنی کو اردو زبان کے معنی کے ساتھ مکس اپ نہ کریں، خلط آپس میں نہ کریں۔ یہی سے ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ عربی زبان میں عزت کی ضد ذلت ہے، اور اسی طرح عزیز کی ضد یعنی اپوزٹ ذلیل ہے۔ اب یہ جو ذلت اور ذلیل کے لفظ ہیں، یہ اردو زبان میں ایک برے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسی برائی کہ جو انسان کے اندر، ایسا انسان جو پست حرکتیں کرتا ہو، جو گھٹیا صفات رکھتا ہو، اچھی صفات کا حامل انسان نہ ہو، اسے کہتے ہیں کہ مثلاً یہ بڑا ذلیل انسان ہے۔ عربی زبان میں جب عزت کا معنی ہمارے ذہن میں ہو، یعنی کسی کے آگے مغلوب نہ ہونا، تو اسی کی ضد سے ہم جب ذہن میں لائیں، اس کے اپوزٹ کو ذہن میں لائیں، تو ذلت کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ذلت یعنی مغلوب ہو جانا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے انا عبدک الذلیل، اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ یہ اب ذلیل اردو والا معنی ہم ذہن میں نہ لائیں، بلکہ میں تیرا بندہ ہوں، ایسا بندہ کہ جو تیرے سامنے کوئی طاقت نہیں رکھتا، جو بیچارہ ہے، جس کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، جو تیرے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی کارسازی کرے۔ تو انشاءاللہ عزت اور ذلت اور عزیز اور ذلیل کا عربی زبان میں معنی واضح ہوگا، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معنی اردو زبان میں عربی والے معانی سے جدا ہیں اور فرق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔